Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 35 from the physics of second year. Chapter 13, Electromagnetism. Students, we will try to cover these SLOs in our next two lectures. First SLO. Derive the expression for the force on moving charge in a magnetic field. Also determine its direction. Students, آپ جانتے ہیں کہ جب کسی الیکٹرک چارج کو الیکٹرک فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو الیکٹرک چارج کی ایک انٹرنسک پراپرٹی ہے کہ وہ اپنے سراؤنڈنگ میں الیکٹرک فیلڈ کریٹ کرتا ہے. جب آپ اس چارج کو ایکسٹرنل الیکٹرک فیلڈ میں پلیس کریں گے تو جب دونوں الیکٹرک فیلڈز آپس میں انٹریکٹ کریں گی تو چارج ایک فورس ایکسپیرینس کرے گا اور اس فورس کو ویکٹر فارم میں آپ اس طرح سے لکھتے ہیں F=QE اور میگنیچیوڈ کی فارم میں F=QE. سملرلی جب ایک موونگ الیکٹرک چارج بیسیکلی کرنٹ کو کہا جاتا ہے. موونگ الیکٹرک چارج اپنے سراؤنڈنگ میں ایک میگنیٹک فیلڈ بناتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں, آپ نے پڑھا ہے پیچھے کہ کرنٹ جب بھی کسی کنڈکٹر سے پاس کرتا ہے تو اس کے سراؤنڈنگ میں ایک میگنیٹک فیلڈ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. تو سملرلی آپ کے مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ جو موونگ الیکٹرک چارج ہے اٹ کریٹس اے میگنیٹک فیلڈ. اسٹیشنری چارج کریٹس الیکٹرک فیلڈ اینڈ موونگ الیکٹرک چارج کریٹس اے میگنیٹک فیلڈ. جب اس میگنیٹک فیلڈ والے چارج موونگ چارج کو آپ کسی ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں رکھیں گے, جب دونوں میگنیٹک فیلڈز آپس میں انٹریکٹ کریں گی تو اگین چارج کے اوپر ایک فورس لگے گی. اس فورس کو آج کے ٹاپک میں ہم نے کیلکولیٹ کرنا ہے اور اس فورس کی ڈائریکشن کیا ہوگی وہ اس کے لیے ہم رول کو بھی ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے جو فورس اس چارج موونگ چارج پہ لگے گی وہ کن فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. تو نمبر 1, یہ میگنیچیوڈ آف چارج پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. آپ میگنیچیوڈ آف چارج کو بڑھا دیں گے تو اس پہ اپلائی ہوتے ہوئے فورس بھی انکریز کر جائے گی. سو F از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو Q. سملرلی یہ جو فورس اس کے اوپر لگے گی اس چارج کی جو ویلوسٹی ہے اس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. سو F از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو V. تھرڈ از کہ جو آپ نے ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ اپلائی کی ہے اس کی اسٹرینتھ پہ ڈیپینڈ کرتی ہے, اس کے بھی یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. تو اس طرح سے ان تینوں فیکٹرز کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے. آپ ان تینوں کو کمبائن کر دیں تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا. اس کے بعد آپ پروپورشنالٹی کو اوپن کرتے ہیں تو ایک کانسٹنٹ لٹ سے K آ جاتا ہے جس کی ایسے یونٹ میں ویلیو آپ جانتے ہیں 1 ہے. تو F=QVB آ جائے گا. If the wire is placed in the magnetic field at some angle theta, ٹھیک ہے, اگر پرپینڈیکولرلی پلیس کریں گے تو آپ کے پاس یہ جنرل ایکویشن ہے. لیکن اگر آپ پرپینڈیکولرلی پلیس نہیں کرتے بلکہ کسی اور اینگل پہ پلیس کرتے ہیں تو پھر آپ اس کو اینگل کی شکل میں ابو ایکویشن کو یوں لکھ سکتے ہیں F=QVB sin θ. ٹھیک ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ جس اس میں sin θ آ جائے تو اس کو ہم کراس پروڈکٹ کہتے ہیں اور اس کو ہم اس شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں F=QVB. اسٹوڈنٹس, اس سے پہلے آپ نے اس چیپٹر کا جو فرسٹ آرٹیکل پڑھا تھا, the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field, اس میں آپ کے پاس ایک ایکویشن آئی تھی F=ILB sin θ. بالکل یہ سیم اسی سے ملتا جلتا ہے کہ جب کنڈکٹر ہوگا تو آپ نے اس فورس کا فارمولا لکھنا ہے ILB sin θ. جب چارج کی بات ہوگی تو F=QVB sin θ. اسی طرح سے FILB جو sin θ آپ نے پڑھا تھا اس کو بھی لکھا جا سکتا ہے F=IL ویکٹر کراس B ویکٹر. تو یہ اس طرح سے یہ سملیرٹی ہے آپ کے دونوں اس میں. اچھا, اٹ از امپورٹنٹ ٹو نوٹ دیٹ electric charge experience no magnetic force when it is at rest in a magnetic field because V equals to 0.
اچھا ایکویشن آپ کے سامنے ہے جو ابھی آپ نے بتائی ہے F equals to QVB sin تھیٹا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک چارج پارٹیکل ریسٹ پہ ہے تو ویلاسٹی زیرو ہوگی, ویلاسٹی زیرو ہے تو فورس بھی زیرو ہو جائے گی. لیکن دوسرا ایک اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اس کو دوسرا کنسیپچولی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب چارج موو کرتا ہے تو اس کے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ بنتی ہے. یہ میگنیٹک فیلڈ جب ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ سے انٹریکٹ کرے گی تب چارج کے اوپر فورس لگے گی. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ چارج ریسٹ پہ ہے تو جب ریسٹ والا چارج ہے تو وہ اپنے ارد گرد میگنیٹک فیلڈ نہیں بنائے گا. جب میگنیٹک فیلڈ نہیں ہے تو بے شک آپ اس کو ایکسٹرنل میگنیٹک فیلڈ میں رکھ بھی دیں, جب دو میگنیٹک فیلڈ آپس میں انٹریکٹ نہیں کرتی تب تک کوئی فورس چارج کے اوپر نہیں لگے گی. ٹھیک ہے, اس طرح سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسری طرح سے بھی. اچھا اب اس ایکویشن کے ہم 3 کیسز بنا لیتے ہیں کہ the force will be maximum when the charge particle moves perpendicular to the magnetic field. ٹھیک ہے, جیسے ہی میں نے آپ کو ڈائیگرام سے بھی شو کیا, میگنیٹک فیلڈ ڈاؤن ورڈ ہے اور جو چارج پارٹیکل ہے وہ اس ایرو کی شکل میں ادھر جا رہا ہے, اس کی ویلاسٹی ادھر ہے. ٹھیک ہے, لیفٹ ورڈ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اینگل ہے وہ 90 ڈگری ہے اور یہاں پہ یہ جو ڈاٹ ہے یہ فورس کی ڈائریکشن کو شو کر رہا ہے. ڈائریکشن کے لیے ہم رول بعد میں پڑھیں گے. فی الحال آپ یہ دیکھ لیں ویلاسٹی ادھر ہے اور میگنیٹک فیلڈ ڈاؤن ورڈ ہے, اینگل 90 ہے. تو جب ہم اس میں پٹ کرتے ہیں تو میکسیمم فورس اس کے اوپر چارج کے اوپر لگتی ہے. تو یہاں سے آپ ایک کنکلوژن بٹھا لیں اپنے ذہن میں کہ جب بھی کسی چارج پارٹیکل کو میگنیٹک فیلڈ میں آپ پرپینڈیکولرلی تھرو کریں گے, پروجیکٹ کریں گے, دین اٹ ول آلویز ایکسپیرئنس اے میکسیمم میگنیٹک فورس. جی, منیمم میگنیٹک فورس. جب آپ کسی چارج کو پیرالل یا میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل یا اینٹی پیرالل جو ہے وہ اس میں تھرو کرتے ہیں میگنیٹک فیلڈ میں, تو تب اس کے اوپر کوئی فورس بھی نہیں لگتی اور اسی کو منیمم فورس آپ کہہ سکتے ہیں. دا فورس ول بی منیمم وین دا چارج پارٹیکل مووز پیرالل اور اینٹی پیرالل ٹو دا میگنیٹک فیلڈ. F equals to QVB sin تھیٹا ہوتا ہے. تو یہاں پہ جب آپ سائن 0 پٹ کریں گے تب بھی 0 آئے گا, سائن 180 پٹ کریں گے تو سائن 180 بھی 0 ہوتا ہے. تو دونوں کیسز میں 0. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اگر آپ نے چارج پارٹیکل کو میگنیٹک فیلڈ کے پیرالل پھینک دیا ہے یا اینٹی پیرالل تو اس کے اوپر جو ہے وہ فورس کیا ہے وہ 0 ہو جائے گی. اسی لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ وہ جو میں نے ایک سرکل اتنا بڑا ڈاٹ لاسٹ اس میں شو کیا تھا, اس میں وہ آپ کو ڈاٹ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, اٹ مینس کہ یہاں پہ جیسے یہ دیکھ لیجیے گا, یہاں پہ ایک بڑا ڈاٹ میں نے شو کیا تھا, مینس کی فورس لگ رہی ہے, میکسیمم لگ رہی ہے, لیکن یہاں پہ وہ شو نہیں کیا, مطلب فورس نہیں لگ رہی اس پہ. اچھا اب یہ اکثر ایم سی کیوز میں بھی یا کنسیپچل اس میں آ جاتا ہے کہ ایک چارج پارٹیکل ہے, ہم نے اس کو جو ہے نا موو کروایا ہے ایک ریجن میں اور اس ریجن میں اس کے اوپر کوئی فورس نہیں لگ رہی, تو کیا آپ اس سے یہ ازیوم کر سکتے ہیں کہ اس ریجن میں میگنیٹک فیلڈ 0 ہوگی؟ تو آپ کا آنسر یہ ہونا چاہیے کہ نہیں, ہم یہ ازیوم نہیں کر سکتے, کیونکہ بعض اوقات میگنیٹک فیلڈ کے ریجن میں بھی, اس کی موجودگی میں بھی, جب آپ کسی چارج پارٹیکل کو پیرالل میگنیٹک فیلڈ کے یا اینٹی پیرالل تھرو کرتے ہیں تب بھی اس پہ جو میگنیٹک فورس چارج پہ لگتی ہے وہ 0 ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں میں نے آپ کو ایک اس میں دکھا دیا اس طرح سے. یہ سرکل کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا, یہ سرکل انکریز کر رہا ہے ڈیکریز کر رہا ہے. یہ دیکھیں 0 ہو گیا یہاں پہ میکسیمم, پھر یہ کم ہوتے ہوتے یہاں پہ 0 ہو گیا. تو یہ دیکھیں پرپینڈیکولر جب بھی پھینکیں گے تو آپ کے پاس یہ دیکھیں یہاں آئے گا تو میکسیمم فورس. ٹھیک ہے, پھر کم ہوتے ہوتے 0, بڑھتے بڑھتے میکسیمم, کم ہوتے ہوتے 0. اچھا اب یہ جو فورس کی ڈائریکشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے لاسٹ اس میں نا ڈاٹ سے شو کیا. ٹھیک ہے, تو ڈاٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹورڈ دا ریڈر, یعنی کہ آؤٹ آف یور موبائل یا آؤٹ آف یور لیپ ٹاپ یا ٹھیک ہے جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں, ٹورڈ دا ریڈر سب سے سمپل یہ ورڈ ہوگا. تو آخر وہ ڈائریکشن کیسے آئی تھی؟ ٹھیک ہے, ڈاٹ دی میں دوبارہ دیکھ لیں اس کو, سوری اس میں دیکھیے گا یہ ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو ڈاٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ آؤٹ آف دا یا ٹورڈ دا ریڈر جو ہے اس فورس کی ڈائریکشن ہے. تو یہ آخر ڈائریکشن اس طرح سے کیسے آتی ہے, ہم اس کے لیے ایک لیفٹ ہینڈ رول ہے ہمارے پاس, فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول اسے کہتے ہیں. تو اس کو اسٹڈی کر لیتے ہیں. جی, دا ڈائریکشن آف دا فورس ایکٹنگ آن اے موونگ چارج ان اے میگنیٹک فیلڈ از گیون بائی فلیمنگ لیفٹ ہینڈ رول.
the thumb and the first two fingers of the left hand are set perpendicular to each other. یہاں پہ میں نے مینشن کر دیا یہ تھمب ہے, یہ فرسٹ ٹو فنگرز ہیں, ان تینوں فنگرز کو آپ نے پرپینڈیکولر کر لینا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ سلائیڈ میں آپ کو شو بھی کروؤں گا. یاد رکھیے گا اس میں جو تھمب ہے وہ شو کرتا ہے ڈائریکشن آف فورس کو, فرسٹ فنگر ہمیشہ ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ کو شو کرے گی, اور سیکنڈ فنگر جو ہے وہ ڈائریکشن آف موشن آف پازیٹیو چارج کو شو کرے گی. اچھا, اب کرنا کیا آپ نے, ود دا فرسٹ فنگر پوائنٹنگ ان دا ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ اینڈ دا سیکنڈ فنگر پوائنٹنگ ان دا ڈائریکشن آف ویلوسٹی, دا تھمب گیوز دا ڈائریکشن آف دا فورس. کیسے, یہ دیکھیے گا نیکسٹ میں. ٹھیک ہے, یہاں پہ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا تھا یہ تھمب ہے آپ کے پاس, یہ فرسٹ فنگر, یہ سیکنڈ فنگر. فرسٹ فنگر کو آپ نے رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف میگنیٹک فیلڈ, جیسے آپ کو یہ ڈاؤن ورڈ نظر آ رہی ہے, اور جو یہ والی فنگر ہے سیکنڈ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف موشن, یعنی جہاں پہ چارج موو کر رہا ہے, جہاں اس کی ویلوسٹی ہے جس ڈائریکشن میں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو تھمب ہے یہ ٹوورڈ دا ریڈر آ رہا ہے, تو اس وجہ سے یہاں پہ یہ فورس جو تھی یہ آؤٹ ورڈ فورس تھی. ٹھیک ہے, ہوپ فلی آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے. اچھا, اب اس کے بعد جب آپ پرپینڈیکولرلی تھرو نہیں کرتے, ٹھیک ہے نا, جب آپ چارج کو میگنیٹک فیلڈ میں پرپینڈیکولرلی تھرو نہیں کرتے تو پھر اس کا پاتھ کچھ اس طرح سے بن جاتا ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب اس میں بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ اس کی پراپرٹی ہے کہ جب چارج پارٹیکل یہاں پہ تھا, ٹھیک ہے, جب چارج پارٹیکل یہاں پہ ہوتا ہے تو آبویسلی اب اس پوائنٹ پہ اگر میں بات کروں اس کی ویلوسٹی ادھر ہے, تو میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہ ڈاٹ جو ہے میگنیٹک فیلڈ کو شو کر رہا ہے. میگنیٹک فیلڈ کا مطلب ہے یہ آپ کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں پھر فورس کی ڈائریکشن لیفٹ ہینڈ رول آپ اپلائی کریں گے تو یہ اپ ورڈ ہو جائے گی. میں نے شاید اس میں, چلیں دوبارہ اس کو دیکھیے گا ذرا. اچھا, یہاں پہ میں نے لیفٹ ہینڈ رول شو نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں نے خود اس کو اپلائی کرنا ہے اپنے لیفٹ ہینڈ کو. میں پھر بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اپنی فرسٹ فنگر جو ہے وہ آپ نے آپ سے اوے, یعنی اوے فرام دا ریڈر رکھنی ہے فرسٹ فنگر, کیونکہ یہ جو میگنیٹک فیلڈ جو ہے یہاں پہ یہ ان ٹو دا بورڈ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اچھا اب یہ بن جائے گا, اور آپ نے اب سیکنڈ لیفٹ ہینڈ کی سیکنڈ فنگر کو رکھنا ہے ان دی ڈائریکشن آف ویلوسٹی. ٹھیک ہے نا, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس, اچھا سوری, یہ ڈاٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہ میگنیٹک فیلڈ کی ڈائریکشن آؤٹ آف دا بورڈ ہے. آؤٹ آف دا بورڈ آپ اس کو رکھیں گے, اور جو سیکنڈ فنگر ہے, ٹھیک ہے, فرسٹ فنگر کو آؤٹ آف دا بورڈ رکھیں, سیکنڈ فنگر کو رکھیں دا ڈائریکشن آف ویلوسٹی, تو آپ کا جو تھمب ہے یہ اپ ورڈ بنے گا. تو یہ بتاتا ہے کہ فورس جو ہے یہ اپ ورڈ ہو گیا. اچھا, اب اس پوائنٹ پہ تو فورس اپ ورڈ ہے, اب اس نے کیا موو کروا دیا چارج پارٹیکل کو اس ڈائریکشن میں. اب وہ اس ڈائریکشن میں جائے گا تو پھر فورس کی جب ہم ڈائریکشن دیکھتے ہیں تو وہ پھر ہمارے پاس اس طرح سے بن جاتی ہے. تو اس طرح سے ہوتے ہوتے وہ اس کا جو ڈائریکشن وہ ہر پوائنٹ پہ جب لگتی ہے وہ فورس تھوڑی سی ترچھی ہوتی جاتی ہے, اور اس کا جو پاتھ ہے وہ بھی کروڈ ہوتا جاتا ہے. اس کو ہم آگے بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پہ دیکھیے گا, یہاں پہ ایک چارج پارٹیکل کو جیسے ہم نے اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر انٹر کیا تو وہ کچھ اس طرح سے موو کرتا ہوا باہر چلا گیا. ٹھیک ہے, یہ بالکل وہی رول ہے جو میں وہاں پہ آپ کو لفظوں میں بتا رہا تھا. یہاں پہ میں نے اس کی ایک اسکیچ بھی بنا دی ہے, لیفٹ ہینڈ بھی دیکھ سکتے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں. میگنیٹک فیلڈ آؤٹ آف دا بورڈ ہے, تو آپ نے فرسٹ فنگر کو آؤٹ آف دا بورڈ رکھنا ہے, اور یہ ڈائریکشن میں نے جسٹ انیشیل پوائنٹ پہ اپلائی کی ہے. ٹھیک ہے, یہ ڈاؤن ورڈ جو میں صرف انیشیل پوائنٹ پہ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے بتا رہا ہوں. تو آپ ویلوسٹی آپ دیکھتے ہیں ڈاؤن ورڈ ہے, تو میں نے ڈاؤن ورڈ رکھ دیا. تو یہ فورس کی ڈائریکشن جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں فورس اس ڈائریکشن میں لگے گی. اب جب فورس اس ڈائریکشن میں لگے گی تو آبویسلی اب وہ پارٹیکل سیدھا تو نہیں جا سکے گا, اب وہ ہو سکتا ہے اس ڈائریکشن میں چلا گیا. اب جب فرض کر لیں کہ وہ اس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, یہ اسٹریٹ لائن کے ڈائریکشن میں, تو اب جب اسٹریٹ لائن میں وہ ادھر موو کرنے کی کوشش کرے گا, ہم اگین جب لیفٹ ہینڈ رول لگائیں گے نا تو وہ فورس کی ڈائریکشن ادھر بن جائے گی. پھر وہ جب ادھر موو کرنے لگے گا پھر ہم لگائیں گے وہ ڈائریکشن ادھر بن جائے گی. پھر
پھر وہ ادھر موو کرنے لگے گا, پھر ہم لیفٹ ہینڈ رول لگائیں گے, وہ ادھر بن جائے گی. تو اس طرح سے وہ جو فورس کی ڈائریکشن ہے ہمیشہ اس سینٹر کی طرف ہوگی. تو یہ بیسیکلی اگر آپ نے فرسٹ ایئر میں سینٹریپیٹل فورس کو اچھی طرح سے سمجھا تھا تو یہ وہی سینٹریپیٹل فورس بن رہی ہے. یہاں پہ جو میگنیٹک فورس ہے یہ سینٹریپیٹل فورس کا کردار ادا کر رہی ہے. یہ ایک ایسی فورس بن رہی ہے کہ جو اس چارج پارٹیکل پر ہر پوائنٹ پہ اس طرح سے ایکٹ کر رہی ہے کہ اس کی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹورڈ دا سینٹر ہے, جس کی وجہ سے جو اس پارٹیکل کا جو پاتھ ہے وہ اسٹریٹ نہیں رہتا بلکہ کروڈ ہوتا ہے, اور اگر اسے مکمل موقع ملے تو یہ سرکولر بن جائے گا اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, نیکسٹ اس میں آپ دیکھیے گا, نیکسٹ ہمارا کوشچن ہے ڈیرائیو دا ایکسپریشن فار دا ٹائم پیریڈ اینڈ فریکوینسی آف اے موونگ چارج ان اے یونیفارم میگنیٹک فیلڈ. اچھا اب دیکھیے گا, میں نے جیسے آپ سے کہا تھا وہ تو ایک سیمی سرکولر پاتھ تھا, اگر چارج پارٹیکل کو موقع ملے تو وہ کمپلیٹ سرکولر پاتھ میں بھی اس طرح سے موو کر سکتا ہے. تو یہ ایک ایسا کنکلوژن ہے کہ آپ اسے مائنڈ میں بالکل پرماننٹلی اپنے اندر سٹک کر لیں کہ جب بھی کسی چارج پارٹیکل کو پرپینڈیکولرلی میگنیٹک فیلڈ میں تھرو کیا جاتا ہے تو وہ اس کا پاتھ کیا ہو جاتا ہے, اس میگنیٹک فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے وہ سرکولر سا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو مشکل بھی ہو تو یہاں پہ آپ لیفٹ ہینڈ رول یہاں پہ اپلائی کر کے دیکھ لیں. ویلاسٹی کی ڈائریکشن اس پوائنٹ پہ ڈاؤن ورڈ ہے اور میگنیٹک فیلڈ انٹو دا بورڈ ہے. میگنیٹک فیلڈ کے لیے فرسٹ فنگر انٹو دا بورڈ رکھیں, اس کو جو ہے وہ ڈاؤن ورڈ رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کے پاس فورس کی ڈائریکشن بن جائے گی. اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اب جب آپ فورس کی ڈائریکشن نکالیں گے نا تو وہ اس ڈائریکشن میں بنے گی. ٹھیک ہے نا, یہ جس ڈائریکشن میں نے ایرو شو کیا اس ڈائریکشن میں نہیں بنے گی بلکہ اس کے اپوزٹ. تو پھر چونکہ اوپر پارٹیکل دیکھیں, پارٹیکل کون سا ہے, نیگیٹو, تو ہم ہمیشہ لیفٹ ہینڈ رول پازیٹیو چارج سمجھ کے ہی لگاتے ہیں, لیکن اگر نیگیٹو ہے تو آپ نے اس کی ڈائریکشن کو کیا کر دینا ہے, ریورس کر دینا ہے. یعنی اب آپ کہیں گے کہ وہ فورس کدھر لگ رہی ہے, اس ڈائریکشن میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ الیکٹران کو پروجیکٹ کرتے ہیں اس طرح سے تو فورس کدھر لگے گی, ہمیشہ ڈاؤن ورڈ. اگر یہ جو ہوتا نا یہ پازیٹیو چارج, تو آبویسلی اب وہ اس ڈائریکشن میں فلو موو کر رہا ہے. اگر چارج پارٹیکل اس ڈائریکشن کا مطلب ہے یہ کلاک وائز, تو اگر آپ پازیٹیو چارج اس میں تھرو کرتے تو یہ فورس اپ ورڈ لگتی, یہ فورس بھی جو ہے مطلب ہے ادھر سے اپ ورڈ ہو جاتی. تو یہ پارٹیکل اس ڈائریکشن میں موو کرنے کی بجائے اب یہ اس ڈائریکشن میں ایسے موو کرنے لگ جاتا. ٹھیک ہے نا, یعنی کہ اینٹی کلاک وائز. تو یہ بھی چلیں, اچھا ہوا کہ ہمارے پاس نیگیٹو چارج کی ایگزامپل آ گئی جس سے میں نے آپ کو کلیئر کر دیا. تو دوبارہ آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ جتنے بھی آپ کی یہ لیفٹ ہینڈ رول ہوتے ہیں یہ پازیٹیو چارجز کے لیے ہوتے ہیں. آپ نے اسی طرح سے فورس کی ڈائریکشن نکالنی ہے. مثال کے طور پہ اگر میں اس پوائنٹ پہ لگا رہا ہوں تو آپ بھی لگا کے دیکھ سکتے ہیں کہ فرسٹ فنگر انٹو دا بولڈ کر لیں, جو سیکنڈ فنگر ہے وہ ڈاؤن ورڈ کر لیں, جو تھمب ہے وہ آپ کے پاس رائٹ ورڈ آئے گا. ٹھیک ہے, اس پوائنٹ پر. تو لیکن چونکہ یہ چارج پارٹیکل نیگیٹو ہے تو ہم اس کو لیفٹ ورڈ لے لیں. اسی طرح سے اس پوائنٹ پہ اگر اپلائی کریں گے تو وہ ڈاؤن ورڈ آئے گا, لیکن چونکہ یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے تو ہم اس کو اپ ورڈ لے لیں گے. اس طرح سے یہاں پہ آپ کے پاس آئے گا لیفٹ ورڈ آئے گا, لیکن چونکہ یہ نیگیٹو پارٹیکل ہے اس کو آپ رائٹ ورڈ لے لیں گے, اینڈ سو آن. تو اس طرح سے ہوتا ہوتا ہر وقت جو فورس کی ڈائریکشن ہے وہ ٹوورڈ دا سینٹر ہے. تو یہاں پہ بھی یہ میگنیٹک فورس ایک سینٹریپیٹل فورس کا کردار ادا کرتی ہے, جس کی وجہ سے وہ جو الیکٹران ہے جیسے ہی اس میں پرپینڈیکولرلی انٹر ہوتا ہے تو وہ ایک سرکولر پاتھ میں موو کرنا شروع کر دیتا ہے. اچھا اب ہم نے اس کے لیے ٹائم پیریڈ بھی نکالنا ہے اور اس کے لیے فریکوینسی بھی. دا سینٹریپیٹل فورس پرووائڈیڈ فار دس سرکولر موشن از دا فورس کیو وی بی. یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں, ایف ایکوز ٹو کیو وی بی سائن تھیٹا ہوتا ہے. تو تھیٹا بیسیکلی ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان اینگل ہوتا ہے. تو اگر آپ یہاں پہ دیکھتے بھی ہیں تو ویلاسٹی ادھر ہے, میگنیٹک فیلڈ ڈاؤن ورڈ ہے. ٹھیک ہے, تو اینگل ویلاسٹی اور میگنیٹک فیلڈ کے درمیان 90 ڈگری بن جائے گا. تو لہٰذا اس کو شو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, میں نے ڈائریکٹلی کیو وی بی لکھ دیا. تو یہی کیو وی بی یہاں پہ ایک سینٹریپیٹل فورس کا کردار ادا کر رہی ہے. سینٹریپیٹل فورس کے ایکویٹ کر دیں آپ اسے, اس کی ویلیو پٹ کر دیں, ایم وی اسکوائر اوور آر ایکوز ٹو کیو وی بی. وی از اکول ٹو آر اومیگا. آپ چونکہ اینگولر ویلاسٹی میں سے کنورٹ کریں تو وی از اکول ٹو آر اومیگا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس آر اسکیئر اومیگا اسکیئر بن جائے گا. آر اسکیئر سے کٹے گا تو صرف آر اوپر رہ جائے گا, اومیگا اسکیئر. اور وی کو بھی آپ نے ریپلیس کر دیا آر اومیگا سے, اومیگا بہت سائڈ سے کینسل ہو گیا تو ہمارے, اور آر بھی کینسل ہو گیا تو ہمارے پاس ایم اومیگا ایکوز ٹو کیو بی رہ گیا. تو اومیگا ایکوز ٹو کیو بی اوور ایم. لیکن ہم جانتے ہیں کہ جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ایکول ہوتا ہے 2 پائی اوور اومیگا کے.
تو 2 پائی اوور اومیگا کی ویلیو کیو بی اوور ایم پٹ کر دیں, اور یہ جب اوپر جائے گا تو یہ ویسے ڈیوائڈ ہو رہا ہے, اوپر جائے گا تو یہ ملٹیپلائی ہوگا اور ریسیپروکل ہو جائے گا, تو یہ ایم اوور کیو بی بن جائے گا, اور یہ آپ کے پاس بن جائے گا 2 پائی ایم اوور کیو بی. تو اس طرح سے آپ یہ ٹائم پیریڈ نکال سکتے ہیں. سملرلی آپ فریکوینسی بھی نکال سکتے ہیں. فریکوینسی آپ جانتے ہیں کہ وہ ٹائم پیریڈ کا ریسیپروکل ہوتی ہے, تو ایف ایکوز ٹو کیو بی اوور 2 پائی ایم آ جائے گا, تو ویئر ایف از دا فریکوینسی آف سائیکلوٹران. اچھا, یہ جتنا بھی ہم نے پروسیس کیا نا کہ ہم ایک چارج پارٹیکل کو ہم جو ہے موو کروا رہے ہیں اس ایک میگنیٹک فیلڈ کے اندر, وہ میگنیٹک فیلڈ کے اندر جو ہے جیسے انٹر ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں وہ سرکولر پاتھ میں موو کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ پروسیس بیسیکلی ایک ڈیوائس کے اندر کیا جاتا ہے, اور اس ڈیوائس کو ہم کہتے ہیں سائیکلوٹران. اسٹوڈنٹس نیکسٹ کوشچن لینتھ وائز تھوڑا سا انکریز کر جائے گا, لہٰذا میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا, اور ایک اور اگر اسپائرل موشن کے حوالے سے کوئی سلائیڈ ہوتی ہے تو وہ میں آپ کو شو کروا دیتا ہوں. دیکھیے گا, جب کسی بھی چارج پارٹیکل کو میگنیٹک فیلڈ میں کسی پرپینڈیکولرلی انٹر نہیں کروایا جاتا, بلکہ 0 ڈگری یا 90 ڈگری کے درمیان کسی بھی اینگل پر ہم اس میں تھرو کرتے ہیں, تو پھر اس کا پاتھ صرف سرکولر نہیں رہتا بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے, اسپائرل ہو جاتا ہے, جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, اگر صرف 90 ڈگری پہ آپ کرتے تو وہ ایک ہی جگہ پہ ایسے سرکل میں موو کرتا رہتا, لیکن اگر 90 ڈگری اینگل نہیں ہے, 0 سے 90 ڈگری کے درمیان کوئی بھی اینگل ہے, اس پہ آپ نے یہ تھرو کیا ہے, تو اس کی موشن کیا ہو جائے گی, ایسے یہ اسپائرل ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس کو ہم کور کرتے ہیں, اینڈ کرتے ہیں. آپ کوشش کیجئے گا انہی جو لیفٹ ہینڈ رولز ہیں ان کو بار بار اپلائی کیجئے گا. یہ تمام آرٹیکلز ہیں, ان کو ہم بعد میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ کل کے لیکچر میں. بہت شکریہ.